اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، یکتا ہے، وہ اللہ ہے بے نیاز، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کی مثال نہیں اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ محترم حضرات، آج آپ کے سامنے ہم سورہ الاخلاص کا ترجمہ اور تھوڑی تفسیر پیش کریں گے۔ آج کی صورت نہایت اہم صورت ہے اور اس کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں گے اور اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں گے۔ بالخصوص آج کے مشرکانہ ماحول میں جہاں لوگوں کو اللہ کا صحیح تصور نہیں معلوم اور لوگ جہالت میں اور نادانی میں اللہ کے سامنے اللہ کی شان میں بے ادبی کے الفاظ بول دیتے ہیں، چونکہ وہ نہیں جانتے کہ خالق کائنات کیسا ہوتا ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس مشرکانہ ماحول میں سورہ اخلاص کی اشاعت اور اس کو مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد، اس سورت کو لوگ عموماً یاد رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو اکثر یہ سورت مبارکہ یاد ہوتی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا کہ اپنا رب کا نسب بیان کیجئے، تب اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ حدیث بہت سی حدیثوں میں آئی ہے، مختلف راویوں سے نقل ہوئی ہے۔ حضرت جابر نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک شخص نے آن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ حضرت اکرمہ سے بھی یہ حدیث نقل ہے کہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے۔ اور بھی حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اس کی تبلیغ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، معبود حقیقی صرف اللہ ہے۔ مشرکین مکہ دراصل جب کسی کا تعارف حاصل کرتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کا نسب نامہ پوچھا کرتے تھے۔ ان کے یہاں کسی کا تعارف حاصل کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو معبودوں کی بھیڑ میں مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے یہ پوچھا اور معلوم کیا کہ آپ جس اللہ کو معبود مانتے ہیں اور جس اللہ کی عبادت کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ، اس کا نسب نامہ کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ کس کی اولاد ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ ان کے ہاں تعارف حاصل کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ وہ معلوم کرتے تھے، کسی کے بارے میں تعارف حاصل کرتے تھے تو اس کا خاندان، اس کے باپ دادا، اس کے بزرگوں، اس کے قبیلے، اس کے ملک کا تعارف حاصل کرتے تھے اور اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ لہذا انسب لنا ربک انہوں نے حضور سے کہا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں نے پوچھا، تب اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہی سورت سنانے کے لیے فرما دیا، اور مشرکین مکہ نے پوچھا تھا، تب اللہ نے یہ سورت پاک نازل فرمائی تھی۔
تو یہ صورت مکی ہے اور مختلف موقعوں پر جب جب اللہ کے بارے میں مشرکین نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے یا کسی نے بھی اللہ کے رسول سے معلوم کیا، تعارف چاہا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سورت مبارکہ کو سنا دیا، جیسا کہ ہم نے اس کا ترجمہ آپ کو سنایا اور بتایا کہ اس سورت کا موضوع توحید ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھیڑ میں اور بتوں کی ہجوم میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، ایسے لوگوں کو کہ جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی، ہر چیز کے بنے ہوئے معبودوں کی پرستش کر رہے تھے، ان کے معبودوں میں کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی کسی کا شوہر، کوئی کسی کی بیوی، اس طرح کے معبود تھے جن کی وہ پرستش کر رہے تھے۔ عیسائی اگرچہ بے شک خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں گاڈ کے نام سے، لیکن وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ یہودی وہ توحید کے دعوے دار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم موحد ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ ایک ایسے خدا کا تصور رکھتے ہیں جو انسانی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے۔ یہودی ایسے خدا کا تصور رکھتے ہیں جو کشتی لڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر اور قومیں بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں تصور رکھتی ہیں۔ مجوسی ہیں اور بھی ستارہ پرست قومیں ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتی ہیں، چاند ستاروں کی، سورج کی، اور بھی قومیں ہیں کہ جو مختلف چیزوں کی پرستش کرتی ہیں۔ ان سارے حالات میں یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، ستارہ پرست قوموں یا اور مشرق قوموں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توحید کی دعوت لے کر بھیجا اور فرمایا کہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ بس وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہونا لازمی تھا کہ جس اللہ کی طرف تم بلا رہے ہو، چونکہ وہ ایسے خداؤں کو مانتے تھے، وہ ایسے معبودوں کو مانتے تھے کہ جن کی اولادیں ہوتی تھیں، جن کے خاندان تھے، جن کی نسلیں چلیں، اور بعد میں ان کی قوموں نے اپنے آپ کو اپنے انہی رہنماؤں اور انسانوں کی طرف منسوب کیا، تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا لازمی تھا کہ تم جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، جس اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، اس کا تعارف ہمیں دیا جائے کہ وہ کیسا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ سورت مبارکہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت اہم ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات وہ 3 مضامین پر مشتمل ہیں۔ قرآن کریم کی پوری تعلیمات، اس کے اندر 3 عقیدے رکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے، جناب رسول اکرم اور رسولوں کی رسالت پر یقین رکھنے کا عقیدہ ہے، اور آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ ہے۔ یہ 3 عقیدے رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ کو، رسولوں کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ الاخلاص کو 1/3 دین قرار دیا ہے، 1/3 قرآن قرار دیا ہے۔ اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اور اسی لیے غالباً اللہ کے رسول نے اس کو 1/3 دین قرار دیا کہ اس میں دین کے پہلے حصے یعنی توحید کے اوپر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی نے
توحید کا مکمل بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چنانچہ اس صورت سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے اس سے محبت رکھنے پر جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ ایک صحابی نے آن کر حضور سے عرض کیا کہ مجھے حضور اس سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اس کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ ایک واقعہ بخاری میں بھی ہے کہ ایک صحابی نماز کے اندر امامت کرتے تھے تو ضرور ہر رکعت میں سورہ الاخلاص کو پڑھتے تھے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ سورہ اخلاص کو ضرور پڑھتے ہیں۔ حضور سے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ بغیر سورہ اخلاص کے نماز نہیں پڑھاتے، ہم انہیں منع کر رہے ہیں کہ کبھی سورہ اخلاص چھوڑ بھی دیا کریں، لیکن یہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور سورت ملا لیتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، وجہ بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، لہذا اس محبت کی وجہ سے میں اس کو نماز میں ضرور پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کرا دے گی۔ تو میرے محترم حضرات، یہ سورت مبارکہ بڑی فضیلت والی سورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان کیا ہے اور توحید کو بالکل نکھار دیا ہے۔ توحید کے بیان کو جتنی بھی مختلف دنیا کے مذاہب کے اندر توحید کے عقیدے کے اندر گندگیاں شامل کر دی گئی ہیں، ان سب کو اللہ کے رسول نے اس مختصر سی صورت میں چند جملوں میں بیان فرما دیا ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی جامعیت کی ایک مثال بھی ہے۔ اللہ کا کلام کتنا مکمل اور جامع ہے کہ 4 چھوٹی چھوٹی آیتوں کی صورت نے دنیا کے تمام مذاہب کے عقیدوں کو، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، وہ شرک اور بت پرستی ہو، وہ مجوسیت ہو، یا وہ ستارہ پرستی ہو، یا بت پرستی ہو، سب کی تردید فرما دی ہے۔ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، یکتا ہے۔ احد کا لفظ یہاں غور کرنے کے لیے آپ کے لیے کافی توجہ چاہتا ہے۔ اللہ واحد نہیں کہا، بلکہ اللہ احد کہا، اور احد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنی صفات کے اندر یکتا ہو۔ اللہ احد، اللہ وہ اللہ ہے اور وہ یکتا ہے۔ ایک ہونا الگ بات ہے اور یکتا ہونا الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ تعارف دیا، وہ اللہ ہے، وہ یکتا ہے۔ اس میں پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مشرکین مکہ ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا اور دنیا کی قومیں ہوں، وہ اللہ کو جانتی نہ ہوں، اللہ کے بارے میں انہیں پتہ نہ ہو۔ اللہ کے بارے میں سب قومیں جانتی ہیں، انہوں نے اس کا اپنی زبان کے اعتبار سے نام بدل لیا ہو، لیکن اللہ کو سب جانتی ہیں۔ وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو جب ہے جب کچھ نہیں تھا، اور جب بھی ہوگا کہ جب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اللہ، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو عظیم تر ہے، جو اکبر ہے، اس اللہ کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہذا فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ جس اللہ کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، وہ اللہ وہی اللہ ہے۔ وہ تو بس یکتا ہے، وہ تو ایک ہی ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ وہ کون ہے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے تعارف دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ ذات متعارف ہے۔ وہ کسی علاقے، کسی ملک، کسی قوم
کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر علاقے میں جانا جاتا ہے، ہر علاقے میں پہچانا جاتا ہے، ہر قوم اس کو جانتی ہے، ہر مذہب والوں کو پتہ ہے۔ وہی اللہ ہے جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو۔ وہ اللہ، وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان آیات کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، کیسا ہے، جس کی بندگی اور عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ تو انہیں جواب دے دیا گیا کہ وہ اللہ ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی ہے کہ تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور مدبر اس کو جانتے ہو اور مانتے ہو، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کو روزیاں دیتا ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو اس کائنات کو پال رہا ہے۔ جب کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو اسی کو پکارتے ہو۔ وہ جب سے ہے جب کوئی نہیں تھا، اور جب بھی رہے گا جب کوئی نہیں ہوگا۔ وہی اللہ ہے جس کی عبادت کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہاری دنیا اور کائنات کو بھی پیدا کیا ہے، جو ہر وقت تمہیں روزیاں دے رہا ہے۔ وہ تمام مخلوق کو روزیاں دینے والا ہے۔ وہ مصیبتوں کے وقت بندوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، قادر مطلق ہے، علیم ہے، حکیم ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، سب پر غالب ہے۔ وہی اللہ ہے جس کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اس کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے بہت سے معنی کیے گئے ہیں۔ الصمد بلند چیز، بلند و بالا چیز کو کہتے ہیں۔ صمد اس سردار کو بھی کہا جاتا ہے جس سے اونچا کوئی سردار نہ ہو۔ صمد اس کو بھی کہا جاتا ہے جو سب کی حاجتیں پوری کرتا ہو۔ مختلف صحابہ کرام سے یہی معنی اس کے نقل کیے گئے ہیں۔ ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ صمد وہ ذات ہے جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں۔ ابو بکر انباری نے فرمایا کہ اہل لغت کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالا تر اور بلند کوئی دوسرا سردار نہ ہو، جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں۔ یہی قول اور دوسرے کئی مفسرین کا بھی ہے۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو اور ہر ضرورت مند اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ فرمایا اللہ احد اللہ الصمد، اللہ وہ یکتا ہے اور اللہ وہ تمام ضرورت مندوں کے لیے منبع اور مرجع ہے، اور وہی سب سے بڑا سردار ہے۔ اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ صمدیت کی صفت جس کے اندر ہوگی وہ کامل ہوگا۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہوگی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود اور بقا میں، اپنی ضروریات میں لاشعوری طور پر اس کی طرف رجوع کرے گی، اور تمام حاجات کو پوری کرنے والا صرف وہی ہوگا۔ صمد وہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صمد ایک ذات ہے، وہ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، وہ افراد کا مجموعہ نہیں ہے، بس وہ تنہا ہے۔ صمد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یکتا اور یگانہ ہو، لہذا ایسی ہستی بس ایک ہی ہو سکتی ہے۔ دو یا دو سے زائد ہستیاں صمد نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں فرمایا الصمد، بس وہ ایک ہی ہے، اس کو اور زیادہ معرفہ کر دیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کائنات میں اللہ کی ذات الصمد ہے۔ دنیا کا ہر انسان اس بات کو اگر ذرا غور کرے تو جان سکتا ہے۔ مشرکین نے ہر زمانے میں خداؤں کا جو تصور اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ خداؤں کی ایک خاندان ہوتا ہے جس میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، اس میں توالد و تناسل ہوتا ہے۔ یہ جاہلانہ تصور ہے۔ اللہ رب العالمین
ان تمام تصورات سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ خدا کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، یہ خدا کے لیے اولاد تصور کرنا سراسر جہالت ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں دنیا کو ان جہالتوں سے پاک کرنے کے لیے۔ کوئی ہستی کتنی بھی بزرگ ہو سکتی ہے، کتنی بھی اعلیٰ اور رفع ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کے خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس ایک ذات ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ تصور کر لے کہ خدا کی اولاد ہے یا خدا کو اولاد کی ضرورت ہے، تو یہ سوچنا ہوگا کہ اولاد کیوں چاہیے ہوتی ہے۔ اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ مرنا ہوتا ہے، اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ اپنے بعد تخت نشین کرنا ہوتا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے اوپر نہ کبھی کمزوری آئے گی اور نہ کبھی موت آئے گی، اس کو اپنی جگہ کسی کو تخت نشین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اللہ واحد ہے، اللہ وہ صمد ہے۔ اور آگے واضح طور پر فرما دیا گیا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالی لم یلد ہے اور ولم یولد ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کے اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یولد، قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی یہودی یا کسی عیسائی کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور اسلام وہ قبول کر لیتا تھا، تو اسلام قبول کراتے ہوئے اس سے آپ ضرور یہ کہلوایا کرتے تھے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، عیسیٰ اس کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے رسول ہیں، اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ عزیر اس کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کوئی اولاد نہیں۔ اس جملے کو کہلا دیتے تھے تاکہ اس کے اس عقیدہ جاہلانہ کے اوپر ضرب لگے اور اس کا یہ عقیدہ ختم ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے، اس کے کوئی بیٹا ہو وہ اس سے پاک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے۔ الا ان من افکہم لیقولون ولد اللہ، سنو یہ لوگ جو جب من گڑھا تو جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعضوں کو اس کا جز بنا ڈالا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل عباد مکرمون، اور ان لوگوں نے کہا کہ خدا جو بڑا مہربان ہے کسی کو اس نے اپنے بیٹا بنا لیا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ جس کی یہ اولاد بتاتے ہیں، وہ تو سب بندے ہیں جنہیں اللہ نے عزت عطا کی تھی، وہ خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی تھی۔ بل عباد مکرمون، اللہ نے قرآن فرمایا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ پاک ہے اللہ کی ذات، وہ بے نیاز ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے۔ آخر تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کی اولاد بتاتے ہو، کسی کو تم اللہ کی اولاد بتا دیتے ہو؟
کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن تم نہیں جانتے؟ ایک جگہ فرمایا کہ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے تعریف ہے اس خدا کی جس کے لیے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی حکومت اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے، اور کسی کو اس کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جسے مرنا ہو، جسے کمزور ہونا ہو، جسے کسی کو تخت نشین کرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مرنا ہے، نہ اس کو موت آئے گی، نہ وہ کبھی کمزور ہوگا، اور نہ اسے کسی اپنی جگہ پر کسی کو بٹھانا ہے۔ اور نعوذ باللہ جو آدمی اولاد والا مانتا ہے کسی کو، وہ اسے بیوی والا بھی مانے گا، توالد و تناسل کا سلسلہ بھی مانے گا۔ یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں۔ اللہ خالق ہے۔ فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی مماثل، اس کی کوئی ہم رتبہ، اس کے مساوی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے جسے خدا کے برابر کھڑا کیا جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو یہ صورت مبارکہ توحید کے مسئلے میں بڑی جامع اور مکمل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے مسئلے کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اللہ ہے وہ، اور وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے ہم رتبہ اور مماثل ہو یا اس کے مساوی ہو۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید خالص کو اپنے عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کو پاک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔